يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم. محترم ناظرین، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور علماء نے لفظ اوصیک یا علی، ہر وہ جملہ جس کے اندر لفظ وصیت ہو اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ہو، جمع کیا ہے، اور ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہو گئی. تو آپ کی خدمت میں ہم سلسلہ وار اس پروگرام میں ان وصیتوں کو، ان فرمائشات کو، ان اقوال کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول گرامی اسلام سے اپنے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی بن ابی طالب تک پہنچے ہیں، اور رسول گرامی اسلام کی وساطت سے پہنچنے والی یہ وصیت اور یہ احادیث ہر امام سے منتقل ہوتے ہوئے محدثین کے ہاتھوں کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. تو دوستو، آج جس وصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ کچھ اس طرح سے ہیں. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی، اے علی، سبعۃ، 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسی چیزیں ہیں، من کن فیہ، جس شخص میں یہ 7 چیزیں موجود ہوں، یہ اوصاف، یہ خصلتیں، یہ اعمال، یہ کام و انجام دیں تو فقد استکمل حقیقت الایمان، یا فقد استکمل حقیقت الایمان، تو گویا اس شخص نے ایمان کی حقیقت کو مکمل حاصل کرنے کی کوشش کی، مکمل کرنے کی کوشش کی. ایمان کہ اس ابتدائی مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے بعد مومن کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. یہ عام طور پر دوستوں میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. وہ کچھ اس طرح سے کہ ہم جب ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، جب مومن کہلانے کے اس مقام تک آ جاتے ہیں، تو وہیں سے اس کے اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کے عقیدے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی کمی محسوس کی جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے ساری کوششیں کر لیں، ایمان کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی جد و جہد کریں، پہنچ جانے کے بعد آرام سے بیٹھ جائے، تو یہ انسان ترقی نہیں کر پاتا. مثلا ایمان کے بارے میں فقہاء نے جو تعریف کی ہیں وہ یہ کہ رسول گرامی اسلام کے بعد 12 ائمہ کی امامت کو مانتے ہوئے، اس پر دل سے یقین رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کو اپنے اوپر ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے پاک اولاد کی اس محبت کو جو مودت سے قرآن نے تعبیر کی ہیں، اپنے دلوں میں رکھنا، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اب اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ ماں باپ آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے ہر وہ چیز جو انسان کو بھٹکا دیں اللہ کی راہ سے اس کا مرتکب نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جب یہ بچہ بحیثیت ایک مومن اس دنیا میں آ جاتا ہے، یا یہ شخص جو اس ایمان کو اپنے لیے اپنا چکا ہے،
ایمان بے ولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین علیہم السلام، اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جبکہ احادیث شریفہ میں اتنی تاکید خصوصاً وصیت کے طور پر جب رسول گرامی اسلام اپنے وصی سے ارشاد فرما رہا ہے تو یہاں پر اور بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یعنی انسان ایمان پر پہنچنے کے بعد اب اس ایمان میں ترقی کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا ہے، اس ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا 7 ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی شخص میں یہ 7 چیزیں موجود ہوں تو اس شخص کے لیے 2 یہاں پر بشارتیں موجود ہیں، خوشخبریاں موجود ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس نے اپنی ایمان کی حقیقت کو مکمل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، گویا وہ ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وہ ابواب الجنت مفتحۃ لہ، جنت کے دروازے اس مومن کے لیے کھلے ہیں۔ یعنی کوئی شخص ابھی سے اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھول کر رکھنا چاہیں تو ایمان کے اس درجے پر پہنچنے کے لیے اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ من اسبغ وضوءہ، جو شخص اپنے وضو کو مکمل طور پر انجام دے، وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، جو اپنی نماز کو بہترین طریقے سے بجا لائے، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، اپنے مال میں واجب ہونے والے زکوٰۃ کو ادا کرے، وَكَفَّ غَضَبَهُ، اور اپنی غضب اور اپنے غصے کی حالتوں میں اس غصے سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے اس پہ کنٹرول کر لیں، اس پہ قابو پا لیں۔ وَسَجُنَ لِسَانَهُ، اپنی زبان کو گویا زندان کے اندر قیدی کو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی تک اس کی رسائی نہیں ہوتی جب تک اس جیل کے دروازے پر موجود پہرہ دار نہ چاہے، اسی طرح سے اس زبان کو اپنے منہ کے اندر وہ قید کر لیں، بند رکھیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنبِهِ، چھٹی خصوصیت جس شخص میں ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، وہ ایمان کی حقیقت کو مکمل کرنے کے در پہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لِذَنبِهِ، اپنے گناہوں کے لیے طلب مغفرت اللہ کے حضور۔ اور 7ویں چیز وَأَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، اپنے پیارے نبی کے پاک اہل بیت کے حوالے سے خیر خواہ ہوں، دل سوز ہوں۔ تو یہ جو 7 خصوصیتیں ہیں کسی شخص میں ہوں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، تو وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والے افراد میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اب آئیے دوستوں، ان 7 چیزوں کے بارے میں ائمہ طاہرین کے فرامین میں کیا کچھ موجود ہیں اس کا اردو میں ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اسباغ الوضوء یا من اسبغ وضوءہ، جو شخص اپنی وضو کو مکمل طور پر انجام دے۔ وضو کو مکمل طور پر انجام دینے سے کیا مراد ہیں؟ تو فرماتے ہیں وضو کے متعلق دیکھیے اپنے گھر میں جو توضیح المسائل کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، جس مجتہد کی آپ تقلید فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے قرآن اور احادیث سے پیغمبر و اہل بیت کی روشنی میں وضو سے متعلق جو واجبات بیان فرمائے ہیں، جو محرمات بیان فرمائے ہیں، جو مکروہات اور مستحبات بیان فرمائے ہیں، غور سے ان کا مطالعہ کیجئے۔ اب یہ شخص اس وضو کو بجا لاتے ہوئے مکمل طور پر واجب کو جاننے کے بعد واجب اپنے کندھے سے اس کے ادا ہونے کا اطمینان حاصل ہونے کی حد تک بجا لائیں، پھر مستحبات کو بھی بجا لائیں، مکروہات اور محرمات سے اس وضو کو بچا لیں، تو اس نے اپنا وضو مکمل کر لیا۔ جس نے وضو کو جتنے آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے
اس کے تمام لوازمات کو مدنظر رکھتے ہوئے بجا لائے تو اسبغ وضوءہ، گویا اس نے اپنے وضو کو مکمل اور اچھی طرح سے بجا لایا۔ اور دوسرا یہاں پہ جو مطلب ذکر ہوا ہے وہ احسن صلاتہ، اس نے، وہ شخص جس نے اپنی نماز کو بہترین طریقے سے بجا لایا۔ اب نماز کو بہترین طریقے سے بجا لانے کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ ایک تو نماز کے ظاہری تمام احکام کی رعایت، کون سی چیز واجب ہے، کون سی مستحب ہیں، کون سی چیز مکروہ ہے جس سے اس کو بچنا ہے، جو محرمات میں سے ہیں، جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان کو جانتے بھی ہوں پھر ان سے اجتناب بھی کریں۔ تو اس شخص کی جو نماز ہے وہ احسن صلاتہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے فکر سب اس نماز کے دوران اللہ کی طرف ہوں۔ ایک غلام اپنے آقا کے حضور کھڑے ہو کر آقا کی خوشی اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو بجا لانا چاہ رہا ہے تو اس طرف متوجہ ہوں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ کر پائے جو آقا کی مرضی کے خلاف ہو۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے آسان جو کام عرض کر رہا ہوں وہ حماد کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ ادھیڑ عمر کے وقت جب امام صادق کے حضور پہنچے تو امام نے فرمایا کہ حماد کیا اچھی طرح نماز پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس نماز کے حوالے سے حتماً علماء سے رجوع کیجئے۔ اس حدیث کو جو نماز حماد کے بارے میں ہے، جو امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھایا، اس نماز میں امام نے جو کچھ انجام دیا ہے، چھٹے امام نے نماز پڑھ کے دکھایا، جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو علماء سے طلب کیجئے رجوع کرنے کے بعد، تاکہ وہ حدیث آپ کو سنایا جائے مساجد میں۔ اب اسی کے مطابق، یعنی کم سے کم میں جو نماز ادا کرنا چاہتا ہوں وہ میرے چھٹے امام کی نماز سے ملتے جلتے ہوں، کم سے کم ظاہراً تو ملتے جلتے ہونا، تو اس صورت میں یہ وہ نماز ہوگی جو بہترین نماز ہو۔ اب جو شخص اپنے نماز کو بہترین طریقے سے انجام دے، بجا لائے۔ اور تیسری جو چیز یا خصوصیت، جو اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ واجبات میں سے ہیں، وہ زکوٰۃ جو ہر انسان سالانہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان، عید الفطر کے دن فطرہ جو زکوٰۃ کے نام سے، یا وہ زکوٰۃ جو انسان کے پاس مال مویشی گندم وغیرہ کے اوپر واجب ہونے کے بعد ادا کرتا ہے۔ جو شخص اپنا زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کا، اس شخص کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زبان کو قید کر لیں، گویا قیدی ہو اس کے ہاتھوں میں اس کی زبان اس کے لیے امیر نہ بنے، زبان سپہ سالار نہ ہو اس کے بدن کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر زبان کی حکومت نہ ہو، بلکہ اس کے زبان پر اس انسان کے عقل و فکر و شعور کی حکومت ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، قیدی بنا لیں، جہاں پہ کوئی ایسی بات جو انسان کی نہ دین سے مربوط ہو نہ دنیا سے، اس وقت زبان کو کھلنے کی اجازت نہ دیں، نکلنے کی اجازت نہ دیں، بولنے کی اجازت نہ دیں۔ جہاں پہ کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہو، اس زبان کو قید میں رکھ لیں، زندان میں رکھ لیں۔ جہاں پر کسی کے خلاف سخن چینی، یعنی کسی کی عیب کو کسی اور جگہ پہ، کسی کے بارے میں بتائی ہوئی بات کو کسی اور جگہ پہ نقل کرتے ہوئے خراب کرنے والے جو افراد ہیں، اسی طرح سے جہاں پہ نعوذ باللہ گالی گلوچ وغیرہ جو کہ عام طور پر نوجوان نہ جاننے کی وجہ سے، آگاہی حاصل نہ کرنے کی بنا پر انجام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اپنی زبان کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھنا، زبان کو قیدی بنا کے رکھنا، اس شخص کے لیے رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت
اپنے وصی بلا فاصل، خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ علی جن میں یہ 7 خصلتیں اور اوصاف ہوں، گویا اس کے لیے بہشت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہاں پر زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ شخص دوبارہ آیا، دوبارہ پوچھنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی واعظ۔ اس وقت رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی نصیحت؟ فرمائے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ تمہارے زبان کی وجہ سے تم جہنم کے آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اس زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی بنا پر باقی سارے اعمال کے باوجود یہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور 5ویں جو چیز جس کے بارے میں ارشاد ہوا رسول گرامی اسلام کی وصیت میں، علی بن ابی طالب کے لیے عطا ہوا، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے پاک اولاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ یہ وصیت ارشاد ہوتا ہے استغفار کرنا، طلب مغفرت۔ دوستو اگر ہم اپنی انگلی سے گننا بھی شروع کریں تو 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات میں بہت سارے جگہوں پر مستحب ہے استغفار کرنا، مستحب ہے استغفار کرنا۔ یہاں اس وصیت میں فرماتا ہے جو اپنے گناہ پر استغفار طلب کریں، یعنی اپنے گناہ کے بعد گناہ کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی پردہ پوشی کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عرض کرنا، سجدہ کرنا، رونا۔ یعنی یہ شخص اب پشیمان ہو، نادم ہو، تو دیکھیے گناہ کے بعد، لہٰذا روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا، گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیا، استغفار طلب کیا، تو گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو دوستو دیکھیے یہاں پہ گناہ سے بچنا ہے، بچنے کے ساتھ ساتھ اس پہ استغفار بھی کرنا ہے، طلب مغفرت بھی۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے، ابھی آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں ہر نماز کے بعد، ابھی نماز عصر ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفار مستحب ہیں۔ نماز شب کی کسی کو توفیق ہو 70 مرتبہ اس میں استغفار مستحب ہیں۔ نماز صبح اور نافلہ صبح کے درمیان 100 مرتبہ استغفار مستحب ہیں۔ ہر نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان استغفار مستحب ہے۔ اب دیکھیے دوستو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں مختلف جگہوں پہ لائیں، خصوصاً جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو، کوئی گناہ سرزد ہو، کوئی غلطی انسان انجام دیں، تو ہر غلطی کے ساتھ ایک استغفار بھی، ہر غلطی کے ساتھ ایک پشیمانی کا اظہار بھی، ایک آہ بھی اللہ کے حضور کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے بخش دیں۔ اور اسی طرح سے بعض کلمات ایسے ہیں جن کے الفاظ معصومین کی طرف سے ہیں کہ ہم اس طریقے سے استغفار طلب کریں، مثلا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ پڑھنا، یا نماز کے جو تعقیبات ہیں اس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی وساطت سے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی مغفرت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑانا۔ تو دوستو یہ وہ سارے احادیث ہیں جو رسول گرامی اسلام کے پاک فرزندوں کے حوالے سے، ان کے اقوال کے ذریعے سے، ان کی زندگی سے، محدثین کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم نے جو انتخاب کیا حدیث وہ آپ کے حضور رسول گرامی اسلام کی وصیت ہے جو امیر المومنین کے لیے آپ نے عطا کیا۔ اور آخری اور یہاں پہ جو چھٹی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ نصیحت اور خیر خواہی، نصیحت اور خیر خواہی، یعنی کوئی بھی کام جو پیغمبر کے پاک اہل بیت علیہم السلام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے انجام نہ دے۔ ملاوٹ سے تعبیر کیا ہے یہاں پہ،
جو شخص خیر خواہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں وہ ملاوٹ کرے گا۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول نے اپنے اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا، اب یہ شخص جو اپنے رسول کے اہل بیت کی پیروی کے دعوے دار ہیں، اب اپنے اعمال کے حوالے سے وہ اللہ کے پیارے رسول کے اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کے اندر ملاوٹ پیش کر رہا ہے۔ ملاوٹ کرنے والا جو شخص ہے وہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اہل بیت رسول کے لیے خیر خواہ ہونے کا حکم یعنی ان کی اتباع، ان کی پیروی اور پیروی کرنے میں خالص۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے رسول کرام اسلام کی ان وصیتوں کے پاسداروں اور ان پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے قرار دیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔